کبھی کبھی انسان جلد بازی میں اپنا نقصان ضرور کر لیتا ہے اور جذبات میں آ کر کام کرنا انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ کبھی کسی کام کے لیے جذباتی مت ہوں، جذبات میں کام کرنے والا ہمیشہ نقصان ہی پاتا ہے۔ تیزی اور جلدی بازی ایک قسم کا جنون ہے اور جلد باز اکثر اپنے کیے پر نادام ہوتا ہے، اور اگر وہ نادام نہ ہو تو سمجھو کہ اس کا جنون مستحکم ہو گیا ہے۔ جلدی سے معاف کرنا شریفوں کی عادت اور انتقام لینے میں جلدی کرنا کمینوں کی صفت ہے۔ طاعات کی بجائے آوری میں جلدی کرو اور اعمال صالحہ کرنے میں سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ آہستگی کے ساتھ کام کرنے والے کی سوچ جلد بازی کی جلد بازی سے کئی درجے بہتر ہوتی ہے۔ نیک کام کرنے میں جلدی کرو اور موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ کچھ تم قیامت کے لیے بھیجو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، اور جو کچھ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجو گے اس کی جزا ملے گی، اور جو پیچھے چھوڑو گے اس کا مطالبہ اور اس کا حساب ضرور ہوگا۔ جلد بازی کی رائے بہت کم درست ہوتی ہے اور بادشاہوں کی دوستی بہت کم باقی رہتی ہے۔ اگر تو ان چیزوں پر بے قراری کرتا ہے جو تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہیں تو تجھے ایسی چیزوں پر بھی ضرور بے قرار ہونا چاہیے جو ابھی تک تجھے نہیں ملی۔ جلد بازی کا ثمرہ ٹھوکر کھانا ہوتا ہے، زہد کا ثمرہ راحت، شکر کا جرات اور شجاعت کا ثمرہ غیرت ہے۔ جلد بازی میں ندامت اور آہستگی میں سلامتی ہوتی ہے، اور جلد بازی سے بچو کہ یہ لوگوں کی ملامت کا باعث بنتا ہے۔ جلد بازی سے پرہیز کر کے اس میں انسان ضرور لغزش کھاتا ہے۔ جلد بازی سے پرہیز رکھیے کہ یہ مطلب کہ فوت ہونے کا اور پیشمانی کی نشانی ہوتی ہے۔ مجرم کو جلد سزا دینے سے بچے رہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اور غیرت کا موجب ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو اس میں جلد بازی ضرور کیجیے جس میں آپ کو ثواب ہو، دنیا اور آخرت میں آپ کو فائدہ ملے۔ ایسے کام میں آپ جلد بازی ضرور کیجیے، لیکن ایسے کام میں کبھی آپ جلد بازی نہ کیجیے جس میں آپ کو دنیاوی فائدہ ہو۔ دنیاوی فائدے میں آپ کی جاب یا آپ کا کوئی ایسا کام ہو جس میں آپ جلد بازی میں آ کر اپنا کام مشکل میں ڈال دیں اور آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑے اور کام بھی نہ ہو سکے، کیونکہ کام ہوتے ہیں تو تسلی سے ہوتے ہیں، جلد بازی سے کام نہیں ہوتے۔ اور جذبات میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہ کیجیے، کیونکہ جذبات میں آئے فیصلے انسان کو بہت مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جذبات میں آ کر انسان کی موت کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہر کام میں جلدی کرنے والا کبھی تعریف حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جلد بازی میں کام کرنے والا کبھی اپنا کام پورا نہیں کر سکتا، ہمیشہ وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ جلد باز کو کامیاب نظر آئے مگر وہ غلطی کھائے گا، اور آہستگی سے کام کرنے والا گو ہلاکت میں پڑا ہو نظر آئے گا مگر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب کہ تیری تباہ رستی کی طرف راغب بدن، تندرست فرصت اور مہلت میسر ہے تو ایسی حالت میں نیک کام کرنے میں جلدی کیجیے۔ اپنی موت آنے سے پہلے اپنے مال کو کار خیر میں صرف کرنے میں جلدی کیجیے کہ گناہوں سے پاک صاف اور بارگاہ الہی کے مقرب بن جاؤ۔ آہستگی سے کام کرنے والا کامیاب ہو چکا یا عن قریب کامیاب ہوگا، اور جلد باز غلطی کر چکا یا غلطی کرے گا۔ کام میں آہستگی کرنا تباہی سے بچا رہے گا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز شخص ہلاک نہ ہو۔ جس کام کے انجام دینے میں تکلیف اور خرابی کا اندیشہ ہو اس کے کرنے میں جلدی نہ کیجیے، اور جب تو دوسرے شخص کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی اطاعت کا طلبگار نہ ہو۔ جلد بازی کو چھوڑ دیں، کیونکہ کام میں جلدی کرنے والا اپنے مطلب کو نہیں پاتا اور اس کے کام کی کوئی تعریف نہیں کرتا، کیونکہ جو جلد باز میں کام کرنے والا ہوتا ہے دوستو، وہ ہمیشہ غلطی لازمی کرے گا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو جلد باز میں کام کرتے ہیں اس سے غلطی نہ ہو، ایسا بہت کم ہے۔ دوستو، جو شخص جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے کسی بات کا جواب دیتے ہیں تو اس میں آپ کی کامیابی بھی ہے اور آپ بات کا جواب بھی ٹھیک دے سکیں گے۔ زیادہ جلدی کرنے سے آدمی لغزش کھا لیتا ہے، اور زیادہ کلام کرنے سے بھائی بندوں کے دلوں میں رنج پیدا ہو جاتا ہے۔
جس کام کو لوگ ناپسند کرتے ہیں ان کے سامنے اس کے کرنے میں جلد بازی نہ کرو، ورنہ وہ تیری نسبت وہ باتیں کہیں گے جو انہیں معلوم نہیں ہوتی۔ جلد باز آدمی منہ کے بل گرنے کے قریب اور جگرالو مصیبت میں پھنسنے کو تیار ہے۔ جذباتی شخص کی کوئی دوستی وفادار نہیں ہوتی اور جلد باز کی صحیح اور درست رائے نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کیا کرو، کیونکہ نیک کاموں کے لیے گاہ گاہ فرصت ملتی ہے۔ عجلت اور تیزی کی عادت کو دور کر دیں اور دلیل کو اچھی طرح سوچ لیا کرو تاکہ خطا سے محفوظ اور لغزش سے مامون رہیں۔ جو دن گزر چکا ہے وہ ہاتھ سے جاتا رہا اور آئندہ کا کچھ اعتبار نہیں، کیونکہ موت انسان کے بہت قریب ہے، 1 سیکنڈ سے بھی زیادہ۔ بس موجودہ وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے اور جو فرصت ملے آپ کو اس میں اپنے کاموں کو سر انجام دینے میں جلدی کرو اور زمانے پر بھروسہ نہ کرو۔ جو شخص جلد باز کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر جاتا ہے، اور جو شخص فضول امیدوں کے دھوکے میں پڑا رہتا ہے اسے اچانک موت کا تلخ پیالہ پینا پڑتا ہے۔ کسی کام کو بے سوچے سمجھے جلدی سے مت کیا کرو، اور جہاں تک ہو سکے کسی کو سزا دینے میں عجلت نہ کیا کرو۔ پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ کس کو سزا دینی ہے کس کو نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر کوئی فاسق شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر کے جانچ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے گروہ کو نقصان پہنچا دو اور آپ کو خبر بھی نہ ہو اور آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ لیکن اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں، آپ کو اس بات کی بھی خبر نہ ہوگی۔ جو شخص جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور عجلت سے کام کرتا ہے وہ ندامت اٹھاتا ہے، اور جو اطمینان سے کام کرتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے نجات پاتا ہے اور وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو اطمینان سے کام کرتا ہے وہ ناکام ہو، لیکن جو اطمینان سے کام کرتا ہے وہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اگر ناکام بھی ہو جائے، اور جو جلد باز ہوتا ہے وہ کچھ نہ تو سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بہت ہی ایسا کم ہوتا ہے کہ جلد بازی میں کام کرنے والے بھی کامیاب ہو جائیں۔ جلد باز کے ہیلے اور تدبیریں بہت کم کامیاب حاصل کرتی ہیں، اور جذباتی آدمی کی دوستی نہایت کم باقی رہی ہے۔ جو شخص عجلت جلد بازی کی سواری پر سوار ہوتا ہے اس پر ملامت سوار ہو جاتی ہے، اور جو سستی اور کاہلی کی عطیت کرتا ہے ندامت اسے گھیر لیتی ہے۔ دوستو، زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے جذبات میں اور ہر کام جلد بازی میں آ کر کرتا ہے، اور جو فیصلے جذبات میں کیے جاتے ہیں وہ انسان کو نقصان ہی دیتے ہیں۔ جو جلد بازی میں کام ہوتے ہیں اس میں زیادہ غلطیاں انسان کرتا ہے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی ایسی ضرور ہوتی ہے۔ زندگی کے اگر میرے تجربے کی بات کریں تو میں نے بھی زیادہ یہی دیکھا ہے کہ ہر جلد باز میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، اور اطمینان سے کام کرنے والا اگر ناکام بھی ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور اچھا سیکھ لیتا ہے، اور دوبارہ کام کرنے سے وہ انشاءاللہ کامیاب ضرور ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو یہ جذبات اور جلد بازی کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ مولا علی کا اقول ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی، آمین، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھے سی ویڈیو پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا آور ریلیجن اسلام چینل سبسکرائب کر دیں۔ میرا نام ہے محمد انس۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔